نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ تم فرماؤ میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا خود مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو میں بہت سی بھلائی جمع کر لیتا اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی۔ میں تو ایمان والوں کو صرف ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے اپنی ذات مقدسہ سے الوہیت کی نفی فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں خدا نہیں، کیونکہ خدا وہ ہے کہ جس کی قدرت کامل ہو اور اس کا اختیار مستقل ہے کہ جو چاہے کر سکتا ہے، نہ کسی کام سے اسے کوئی روک سکتا ہے اور نہ کوئی اسے کسی کام پر مجبور کر سکتا ہے، اور مجھ میں یہ اختیار کامل اور مستقل قدرت نہیں پائی جاتی۔ میرے پاس جو کچھ ہے میرے رب کا عطیہ ہے، یعنی میرے رب کا دیا ہوا ہے، اور میرا سارا اختیار اسی کا عنایت فرمودہ ہے۔ لا املکو کے کلمات سے اپنے اختیار کامل کی نفی فرمائی اور الا ما شاء اللہ کہہ کر اس غلط فہمی کا بھی ازالہ کر دیا کہ کوئی نادان یہ نہ سمجھے کہ حضور کو نفع اور ضرر کا کچھ اختیار ہی نہیں۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ حضور جس کا نام نعوذ باللہ کہ محمد اور علی ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں۔ اس آیت میں ہی اگر وہ غور کر لیتے تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ الا ما شاء اللہ کہہ کر وہ غلطی دور کر دی کہ اللہ نے مجھے نفع اور ضرر کا کچھ اختیار نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ مجھے اختیار ہے، اور یہ اختیار اتنا ہی ہے کہ جتنا میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ کتنا مجھے اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے، تو کوئی انسانی عقل کے پاس کوئی پیمانہ نہیں، کوئی ترازو نہیں کہ جو حضور کے اختیار کو تول کر بتا دے، اور وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ کوئی بناوٹی حد حضور پر قائم نہیں کی جا سکتی کہ اتنا اللہ نے عطا کیا، اتنا نہیں عطا کیا، بلکہ اگر آپ سورۃ الضحیٰ میں غور کریں گے تو اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو کیا کچھ عطا کیا۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ کیا لطف ہے کہ حضور نے اپنی ساری توانائیوں اور براتوں سے قوتوں سے برات کرتے ہوئے ہر بات اپنے خالق اور اپنے مالک کی مرضی اور مشیت کے سپرد کر دی، اور اس بندہ نواز نے اپنی مشیت کو اپنے محبوب بندے کی رضا اور خوشنودی پر منحصر کر دیا کہ تجھے دینے والا اللہ فرماتا ہے کہ میں ہوں، اور خود تمہیں اتنا دوں گا کہ جتنا میں چاہوں گا۔ تو پھر میرے محبوب کے ظرف کو بھی، میرے آقا کے وہ ظرف کو بھی ملاحظہ کیجئے کہ پھر جب اللہ نے یہ کہا کہ محبوب میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، تو میرے آقا بھی جن کے ہم امتی ہیں ہمیں کتنا ناز ہونا چاہیے۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ جب میرا رب یہ فرماتا ہے کہ اتنا دوں گا کہ اللہ کے محبوب کو حضور کو راضی کر دے گا، تو میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ جب یہ مزدم حضور کو دیا گیا تو حضور فرماتے ہیں کہ مالک میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا کہ جب تک میری امت کا ایک فرد بھی جنت میں نہ پہنچ جائے۔ تو بتائیے کہ یہ حضور کا وہ
जहन्नम से लोगों को दूर करना, यानी उसका ज़रर को दूर करना, ये कितना बड़ा नफ़ा पहुंचाना है। और हुजूर का जन्नत में पहुंचाना अपनी उम्मतियों को, ये कितना बड़ा नफ़ा है। यानी ये है मेरे आका। बाज़ लोगों ने इसी आयत को पढ़कर लोगों को गलत तशरीह की कि देखो हुजूर किसी नफ़े और ज़रर के नुकसान नहीं। अरे यही पढ़ लेता इल्ला माशा अल्लाह का लफ्ज़ अगर तू समझ लेता तो तुझे ये भी समझ में आ जाता। और वलसौफ युअतीका रब्बुका तू पढ़ देता, वो पे तेरी जुर्रत ना होती तू उम्मती होकर कि तू ये कहता कि हुजूर को किसी नफ़े और ज़रर का नुकसान नहीं। आगे इसी आयत में एक और बात, दूसरी बात, इस आयत में 3 बातें बयान हुई। पहली बात तो मैंने आपके सामने रख दी, और हुजूर ने फरमाया कि अगर मैं अल्लाह की तालीम के बगैर जान लेता गैब को खुद, तो यहाँ पर उलमा फरमाते हैं कि इस बात को भी गौर कर लीजिए कि यहाँ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात मुक़द्दसा से उलूहियत की नफ़ी फरमाई कि कोई हुजूर को खुदा ना बना दे। पहली बात में भी बता दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कोई खुदा समझ ले, ये भी बता दिया, वाज़े कर लिया। और इसमें भी बता दिया कि उलूहियत की नफ़ी फरमा ली। फरमाया कि खुदा वो है कि जिसका इल्म ज़ाती हो और मुहीत हो। मेरा इल्म ऐसा नहीं बल्कि अल्लाह का दिया हुआ है। इस मकाम की तौज़ी करते हुए अल्लामा खाजिन अपनी तफसीर में लिखते हैं कि उमूर गैबिया की खबर देना तो हुजूर के आज़म मौजज़ात में से है। कल भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह 8 अहादीस मुबारका मैंने आपके सामने क़यामत से मुताल्लिक़ रखी कि हुजूर ने सब कुछ क़यामत के बारे में बता दिया, सिर्फ सन ना बताया। और हुजूर क्या क्या अल्लाह ने हुजूर को मौजज़ात अता फरमाए। तो फरमाते हैं हुजूर का उमूर गैबिया की खबर देना कि जो मुस्तकबिल में होगा वो सब कुछ हुजूर ने बता दिया। तो फरमाते हैं कि ये तो हुजूर के आज़म मौजज़ात में से है, यहाँ इसकी नफ़ी क्यों की जा रही है? तो फिर खुद ही अल्लामा खाजिन इसका जवाब लिखते हुए कहते हैं कि हुजूर का ये फरमाना कि मैं गैब नहीं जानता, तो ये फरमाते हैं बरसबील तवाज़ु और अदब के है कि यानी हुजूर की आजिज़ी है कि हुजूर अदब के तौर पर फरमा रहे हैं। और फरमाते हैं इस सूरत में इसका माना ये भी हो सकता है कि जब तक अल्लाह मुझे मुत्तले ना करे मैं गैब नहीं जान सकता। और ये भी हो सकता है कि फरमाते हैं हुजूर का इरशाद ये उस वक्त हुआ कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म गैब पर आगाही ना बख्शी हो, और जब बख्श दी तो 28वां पारा इस बात की गवाही देता है सूरतुल जिन में कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा। फरमाया कि गैब का जानने वाला अपने गैब पर किसी को मुकम्मल इत्तिला नहीं देता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। तो ये आयत सूरह जिन की बता रही है कि गैब अल्लाह देता है। किसे देता है? कहा जिसे अल्लाह के जो पसंदीदा रसूल हैं अल्लाह उन्हें देता है। तो जो कहे नहीं देता तो वो इस आयत का मुनकिर होता है। और इसी आयत में दूसरी बात, तीसरी बात अब सुन लीजिए, गैब से मुताल्लिक भी मैंने आपको बता दिया। तीसरी बात आई कि लस्तक्सरतु मिनल खैर, तो मैं बहुत भलाई जमा कर लेता। इसका जवाब देते हुए आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाते हैं कि भलाई का जमा करना और बुराई का ना पहुँचना उसी के इख्तियार में हो सकता है कि जो ज़ाती कुदरत रखे। और ज़ाती कुदरत वही रखेगा कि जिसका इल्म भी ज़ाती हो, क्योंकि एक सिफत ज़ाती होती है तो उसकी तमाम सिफात भी ज़ाती होती हैं। तो माना ये हुए कि अगर हुजूर ये फरमाना चाहते हैं कि अगर गैब का इल्म ज़ाती होता तो कुदरत भी ज़ाती होती और मैं भलाई जमा कर लेता और बुराई ना पहुँचने देता। भलाई से क्या मुराद है? भलाई से मुराद राहतें हैं और कामयाबियाँ हैं, दुश्मनों पर गलबा है। और बुराइयों से मुराद तंगी और तकलीफ है और दुश्मनों का गालिब आना है। ये भी हो सकता है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि भलाई से मुराद सरकशों का मुती और नाफरमानों का फरमाबरदार होना और काफिरों का मोमिन कर लेना। और बुराई से मुराद बदबख्त लोगों का बावजूद दावत के महरूम रह जाना। तो हासिल कलाम क्या हुआ? तो हासिल कलाम ये हुआ कि हुजूर काफिरों से फरमा रहे हैं, ये मोमिनों से खिताब नहीं, क्योंकि उस वक्त काफिर थे हुजूर के सामने। तो हुजूर ये उन काफिरों को पैगाम दे रहे
رہے ہیں، اللہ نے کہا محبوب آپ اس طرح پیغام دیجئے کہ اگر میں نفع اور ضرر کا کوئی ذاتی اختیار رکھتا تو اے منافقین اور کافروں میں تم سب کو مومن کر دیتا، مانی تم سب کو مومن کر دیتا۔ کیوں؟ فرمایا کہ تمہارا کفر کی حالت میں رہنا مجھے تکلیف پہنچتی ہے، یعنی میری چاہت تو یہ ہے کہ تم مومن ہو جاؤ، میری چاہت تو یہ ہے کہ تم منافقت سے نکل کر آ جاؤ۔ تو یہ وہ بات ہے تو جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو مفسرین نے ہمیں سمجھایا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاکرین۔ وہ خدا ہے کہ جس نے پیدا فرمایا تمہیں ایک نفس سے اور بنایا اس سے اس کا جوڑا تاکہ اطمینان حاصل کرے اس جوڑے سے، پھر جب مرد ڈھانپ لیتا ہے عورت کو تو حاملہ ہو جاتی ہے، ہلکے سے حمل سے پھر چلتی پھرتی رہتی ہے اس کے ساتھ، پھر جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے یعنی حمل زیادہ ہو جاتا ہے تو فرمایا دعا مانگتے ہیں میاں بیوی، کیا مانگتے ہیں؟ اللہ سے جو ان کا رب ہے، اگر تو عنایت فرمائے ہمیں تندرست لڑکا تو ہم ضرور ہو جائیں گے تیرے شکر گزار بندوں سے۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ توحید کا بیان پیچھے آپ نے سنا کہ مکمل حضور نے توحید کی 3 باتیں بیان کی۔ اب اس توحید کے بیان کو مکمل یہ جب ہی ہو سکتا تھا کہ اس کے ساتھ شرک کا بھی رد کر دیا جائے، چنانچہ اس آیت میں شرک کی تردید کی گئی کر کے مسئلہ توحید کو پائے تکمیل تک پہنچایا گیا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ معبود تو وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہاری تسکین قلب اور تمہاری راحت و آرام کے لیے تمہاری جنس سے ہی ایک صنف نازک یعنی عورت کو اس کو اللہ نے پیدا کیا اور تمہارے درمیان یعنی میاں بیوی کا رشتہ اس رب نے بنایا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ تم اپنے مولا کے حضور سر نیاز خم کر دیتے، یعنی جس سے تسکین ملتی ہے اسی عورت کو اللہ نے ہمارے نکاح میں یعنی جس سے نکاح ہونا ہے جو میاں بیوی ہوتے ہیں تو ان میاں بیوی کو یہ چاہیے تھا کہ وہ سر نیاز تسلیم کیے رہتے اور اس کی عبادت اور یاد میں سرشار رہتے، لیکن اللہ فرماتا ہے ان کافروں سے کہ تمہاری حالت تو یہ ہے کہ جب تمہیں امید لگتی ہے تو تم دونوں میاں بیوی التجائیں کرتے ہو کہ اے ہمارے رب اگر تو نے ہمیں صحیح اور تندرست حالت میں فرزند عطا کیا تو ہم تیرے زندگی بھر عمر بھر تیرے شکر گزار رہیں گے، لیکن جب وہ رب کریم کرم فرماتا ہے تمہاری شاخ آرزو پر امید کا پھول کھلتا ہے اور تمہاری اداس گود میں یعنی جب جس کے پاس بچے نہیں ہوتے تو فرمایا تمہاری اداس گود میں ایک خوبصورت بچے سے آباد ہو جاتی ہے تو تم جھٹ فوراً اس دینے والے کو بھول جاتے ہو، تو یہ کہنے لگ جاتے ہو کہ یہ عمل مباشرت کا طبعی نتیجہ ہے، یعنی میاں بیوی ملے تو بس اسی کا نتیجہ یہ بچہ وہ آ گیا۔ یا تم کبھی یہ کہنے لگ جاتے ہو کہ یہ تو فلاں ستارے کی تاثیر سے یہ بچہ پیدا ہو گیا، کبھی تم یہ کہتے ہو کہ فلاں بت نے ہمیں یہ بخشا ہے، تو یہ قرآن کہتا ہے یہ کتنی احسان فراموشی اور ناحق شناسی ہے، تو تمہارا تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن تم تو یہ کام کرتے ہو۔ اب قرآن ان کو اور کھول کر بتاتا ہے کہ یہ کیسے ناشکرے لوگ ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ یہ کیا کیا کرتے ہیں۔ اب سنیے ان کا اور پوسٹ مارٹم قرآن کرتا ہے، بتایا ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا اسے شریک کرتے ہیں جو کچھ نہ بنائے اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں۔ یعنی اس آیت میں اور اگلی چند آیت میں اللہ بتوں کے معبود کی نفی پر کئی دلیلیں اللہ نے یہ آیت بیان کی، چنانچہ اس آیت میں فرمایا کہ کیا مشرکین اسے اللہ کا شریک بناتے ہیں کہ جو کسی چیز کو پیدا کرنے کی اصلاً قدرت نہیں رکھتا
بلکہ وہ بت خود بنائے گئے ہیں اور کسی کے محتاج ہیں، حالانکہ معبود تو صرف وہ ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنے عبادت گزار کو پیدا کیا ہو، یعنی اللہ تو وہ ہے کہ جس نے بندوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ آگے فرمایا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ وہ ان کی کوئی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہاں پر مشرکین کے بارے میں اللہ نے پھر فرمایا کہ مشرکین جن بتوں کو پوجتے ہیں ان کی بے قدرتی، یعنی ان کے پاس کوئی قدرت نہیں، اس درجے کی ہے کہ وہ کسی چیز کے بنائے جانے والے نہیں۔ ارے کسی چیز کے بنائے جانے والے تو کیا ہوتے، خود اپنی ذات میں دوسرے سے بے نیاز نہیں، خود مخلوق ہیں اور بنانے والے کے محتاج ہیں۔ اس سے بڑھ کر بے اختیاری یہ ہے کہ وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ ارے وہ کسی کی مدد کیا کریں گے، خود انہیں کوئی پتھر مارے، کوئی ضرر پہنچائے تو وہ اسے روک نہیں سکتے، کوئی انہیں توڑ دے، گھرا دے تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ صرف اپنی ہی حفاظت کر لیتے، تو کہا وہ بت اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے بلکہ ایسے مجبور ہیں اور بے اختیار ہیں۔ تو جو انہیں مانتا ہے، جو ان کی عبادت کرتا ہے، جو ان بتوں کو پوجتا ہے، تو کہا انتہائی درجے کا وہ جاہل ہے۔ یعنی اس سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے کہ جو ایک بت کو پوجتا ہے۔ یہ دیکھیے کیا اسلام دعوت دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو۔ آگے فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، اور اگر تم انہیں رہنمائی کرنے والے کے لیے بلاؤ تو تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، تم پر برابر ہے تم انہیں پکارو یا تم خاموش رہو۔ یعنی اے مشرکو، اگر تم ان بتوں کو اس لیے بلاؤ کہ وہ تمہاری اس چیز کی طرف رہنمائی کر دیں جس سے تم اپنے مقاصد کو حاصل کر لو، تو یہ تمہاری مراد کی طرف بھی نہیں آئیں گے۔ اور اے مشرکو، تم ان بتوں کو پکارو یا خاموش رہو، تمہارے لیے دونوں صورتیں برابر ہیں، کیونکہ نہ تو انہیں پکارنے کی صورت میں تمہیں کوئی فائدہ حاصل ہوگا اور نہ ہی خاموش رہنے کی صورت سے کچھ فائدہ ملے گا۔ آگے اور کیا فرمایا، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، کل کی آیت جو آئے گی وہ بھی بہت زبردست ہے اور اس میں ایک کانسیپٹ ہمیں کلیئر ہو جائے گا، کل میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پکارنا قرآن میں بار بار آیا، تو قرآن نے جو بتوں کے لیے پکارنے کا کہا تو یہ کس معنی میں ہے، تو سب لوگ ایک ہی ترجمہ کر دیتے ہیں، لیکن وہ ترجمہ تدعونا کا تدعونا نہیں ہوگا، بلکہ قرآن کو جس طرح میرے آقا نے ہمیں سمجھایا اور جس طرح صحابہ نے سمجھا، جس طرح تابعین نے سمجھا اور پھر امت کے 1400 سال سے مفسرین نے اس کو سمجھ کر جو اس کی تفسیر کی، وہ کل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا مولا کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز عشاء ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درود و سلام پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین ہمیں بہترین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے بہترین سمجھنا سمجھانا آسان کر دے۔ اللہ ہمیں غور و فکر کے پرواز عطا کر دے۔ یا اللہ غور و فکر میں جو چیزیں ہماری رکاوٹ بنتی ہیں، مولا کریم شیاطین ہیں اور جو دیگر چیزیں ہیں، یا اللہ ان کو ہم سے دور فرما دے۔ اللہ ہمیں غور و فکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری مدد فرما، اللہ تو ہماری مدد فرما۔ ہمیں مولا کریم قرآن پاک کا باعمل بنا دے، ہمیں ہماری زندگیوں میں قرآن کا نور عطا فرما، ہمیں باعمل بنا دے، بااخلاق بنا دے، باحیا بنا دے، ہمارے کردار کو وسیع کر دے، ہمارے ظرف کو وسیع کر دے۔ یا رب العالمین آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں، اللہ جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ